استاد جی آپ کی بارگاہ میں آخری سوال یہ تھا کہ محرم الحرام شریف کے اندر ایک عجیب منظر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ محرم الحرام شریف سے پہلے اچھا خاصا ہنستا کھیلتا بچہ، اچھے ہولیے میں گھر میں پلنے والا بچہ، وہ اچانک سے 10 دنوں کے اندر ایک بھکاری اور فقیر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے والدین اس کو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا فقیر بن گیا ہے، اس کو مطلب قمیض اتار دے گا، مٹی جسم پہ ہوگی، دھاگے ہوں گے، چین گلے میں ہوگی، لاکٹ ہوگا، اور بس آدھے کپڑے پہن کر کے وہ گلیوں میں بھٹک رہا ہوگا، اور یہ مشہور ہوگا کہ امام حسین کا فقیر ہے۔ استاد جی اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں بیٹا، میرے سمجھ میں نہیں آتا، اندازہ لگائیں شریعت نے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ چین گلے کے اندر جناب اللہ مختلف چیزیں، حضور نے جہنمی لباس کہا، جہنمی زیور کہا، اور یہ امام حسین کا غلام پہن کے گھوم رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی تو ثابت کرے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹلی سفر ظاہر ہے سرداروں کا بیٹا تھا، شاہانہ سفر تھا میرے بھائی، شاہانہ سفر تھا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کا لباس جنتی ہے، آج ان کو فقیر بنا کر گھمایا جا رہا ہے، فقیرانہ شکل میں ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیا پہنا تھا؟ یہ کڑے پہنے تھے، یہ کڑے پہنے تھے، یہ جناب اللہ گلے کے اندر چینیں پہنے تھی۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین کے جس شریعت کی انہوں نے حفاظت کیا ہے اس کے اندر یہ حرام ہے، جس شریعت کے لیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں اس میں یہ حرام ہے، جس شریعت کے لیے انہوں نے اپنا پورا گھر جو ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا اس میں تو حرام ہے۔ یہ کون سے امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ کون سے نبی کی شریعت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ میں کہتا ہوں حسین کا فقیر نہ بناؤ، حسین کا غلام بناؤ، حسین کا فقیر نہ بناؤ، حسین کا غلام بناؤ۔ اس کی وہ اچھا پھر میری بات سنیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ بھیک مانگ رہے ہیں معاذ اللہ ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ سخیوں کے سردار حسین ہیں، سخیوں کا سردار نبی کا گھرانہ ہے، سخیوں کا ماوا اور ملجا جو ہے علی کا گھرانہ ہے، ایک طرف جو ہے بھیکاری بنا کر کے، اور وہ بھی ناجائز طریقہ ہے، غیر ضروری طور پر بھیکاری بننا، پیسہ بٹورنا، پیسہ اکٹھا کرنا، جی بعد میں ہم نیاز دے دیں گے۔ تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تم امام حسین کی نیاز بھیک مانگ کر کے دو؟ تمہیں کسی نے کہا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اپنے ابا کی نیاز بھیک مانگ کر کے نہیں دو؟ امام حسین اللہ اکبر، یہ تو توہین ہے میرے بھائی، یہ توہین ہے نبی کے گھرانے کی، یہ توہین ہے حسنین کریمین کے جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی، یہ توہین ہے، یہ ان کی توہین ہے معاذ اللہ۔ ایسا اگر کوئی سنی کرتا ہے، سنی بچے کرتے ہیں تو توبہ کرنا ہوگی، باقی وہ بدبخت ہیں، ان کی بدبختی کا ہمیں کیا رونا دھونا، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال امام حسین کا غلام بناؤ، خادم حسین بناؤ، غلام حسین بناؤ، نبی کے گھرانے پر جان نچھاور کرنے والا بناؤ۔ جو ابھی مانگ رہا ہے، جو یہ مانگ رہا ہے، حسین کے نام پر اس نے جان کیا دینی ہے؟ جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے تماشا کر رہا ہے، یہ حسین کے نام پر کیا جان دے گا؟ تو بہرحال امام حسین کا غلام تو بنایا جا سکتا ہے، امام حسین کا دیوانہ تو بنایا جا سکتا ہے، امام حسین کے گھر کا جو ہے وہ پروانہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن فقیر بنانا جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، غیر ضروری طور پر سوال کرنا حرام ہے۔ ان کے جو مدد کرنے والے ہیں لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ یہ حرام ہیں، اور پھر جو ہے وہ پیسہ بٹور کر کے خاک نیاز حسین کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نبی کے گھرانے کو بارگاہ میں پیش کرو چندے مانگ کر، نبی کے گھرانے میں ہدیہ پیش کرو اور بھیک مانگ کر؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سارے اعمال جو ہے وہ ناجائز ہیں۔ اللہ اہل سنت و جماعت کو ان امور شنیعات سے بچائے، اور اللہ اہل سنت و جماعت کو حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جہاں پر ہمارے نبی کا لواء الحمد ہوگا، حسنین کریمین وہیں پر ہوں گے، صحابہ وہیں پر ہوں گے، اہل بیت اطہار وہیں پر ہوں گے، ازواج مطہرات وہیں پر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی وہیں فرمائے۔
سر جی ایک سوال یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کڑوں کو یہ چینوں کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اور یاد مناتے ہیں ان بیڑیوں کی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں ڈالی گئی تھی، تو اس کی یاد میں ہم یہ کرتے ہیں۔ زبردست ہے بھائی، زبردست ہے۔ یہ سوال تو پہلے آپ کوئی پہلے پوچھ لیتا کہ بھائی حرام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مجبوری کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کوئی بیڑیاں وہ مجبوری تھی، ان کی بیڑیاں مجبوری تھی، ان کی بیڑیاں وہ ظالم کا ظلم تھا، ان کی بیڑیاں یزیدی طاقت کا نشہ تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں کس ظلم کی وجہ سے، کس پاور کی وجہ سے تم نے یہ پہنا ہوا ہے؟ میرے بھائی حرام کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی، مجبوری کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی، حرام کو شریعت نہیں بنایا جاتا۔ مجبوری جب تک مجبوری ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جب تک وہ مجبوری ہے تو گناہ نہیں ہے۔ ورنہ مجھے بتائے کوئی خوشیوں میں بیڑیاں پہن کے گھومتا ہے؟ کوئی خوشیوں میں بھی وہ جو ہے کڑے پہن کے گھومتا ہے؟ یہ تشبیہ بالکل حرام ہے، یہ تشبیہ بالکل حرام ہے، یہ تشبیہ بالکل حرام ہے۔